صاحب بس ایک آخری سوال ہے، میں جی آپ کا سر، زیادہ جی جی، وقت نہیں بسم اللہ۔ ضائع کرتا۔ جی سر۔ ایک یہ جو وہ ہے ناصبی ہیں، جب بھی کوئی شخص ان سے مناظر کرے یا کوئی بات کرتا ہے، اس وقت وہ نا ایک دعویٰ رکھتے ہیں، جب بھی ہم ان سے یہ روایت دکھاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یہ میری عزیز ہیں، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جنہوں نے ان کو غضبناک کرا ہے انہوں نے مجھے غضبناک کرا ہے، اور مجھے غضبناک کرنا یعنی اللہ کو غضبناک کرنا۔ تو جب بھی ہم ناسبیوں کو وہ یہ دکھاتے ہیں روایت، تو وہ اس میں نا یہ کہتے ہیں کہ اس یہ روایت جو ہے نا یہ اسپیسیفک اس بات پہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو جہل کی بیٹی کا جو نکاح والا واقعہ جو ان کی کتاب میں ہے، اس کے ہم، حوالے سے تو ہم اس بات پہ کیسے رد کریں؟ اس کا رد یہ ہے کہ دیکھیں یہ واقعہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگا تھا۔ اگر رشتہ مانگ بھی لیتا نا تو وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ اگر رشتہ مانگ بھی لیتے یہ حرام نہیں ہے ان کے لیے۔ ان کو اسلام میں 4 عورتوں تک اجازت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر سکتے۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اپنے کتنے سسر تھے جو مشرک تھے، وہ انہوں نے ام حبیبہ سے جب نکاح کیا، ام حبیبہ کے والد ابو سفیان مشرکین کے سردار تھے، ان کے سسر تھے یہودی تھے، ان کے سسر بہت سارے مشرکین میں سے تھے۔ اور یہ اگر انسان کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات ہے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ شادی نہ کریں، کیونکہ ان کو حق ہے، ان کا شرعی حق ہے۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی اس کا رشتہ بھی نہیں مانگا، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کے حدیث علل الشرائع میں ہے۔ اور پھر یہ حدیث جو ہے عام ہے کہ جو بھی شخص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچائے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اور بلا شک بلا ریب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ابو بکر عمر نے اذیت پہنچایا ہے، اور وہ اسی غضب کی حالت میں ابو بکر عمر سے دنیا سے گئی ہیں۔ تو اس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر پہ غضبناک ہیں، اور ہمارے پاس احادیث موجود ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ ان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کبھی غضبناک نہیں کیا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث، کتاب بحار الانوار جلد نمبر 43، یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 133 میں، کافی لمبی حدیث ہے۔ اس میں قال علی علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں صفحہ نمبر 134 کے صدر میں، اس کے آغاز میں قال علی علیہ السلام۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے تو اس کا میں ایک ٹکڑا آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ فواللہ ما اغضبتها، اللہ کی قسم میں نے کبھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک نہیں کیا، ولا اکرہتها علی امر حتی قبضها اللہ عز وجل، اور جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی ہے پوری زندگی میں نے ان کو کسی بات پہ مجبور بھی نہیں کیا، نہ ان کو غضبناک کیا اور نہ کسی بات پہ ان کو مجبور کیا۔ ولا اغضبتنی، اور نہ کبھی انہوں نے مجھے غضبناک کیا، مجھے کبھی غصہ نہیں دلایا۔ ولا عصت لی امرا، اور کبھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے میرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومَ وَالْأَحْزَانِ، فتنکشف عنی الہموم والاحزان، میں جب بھی ان پہ نظر میرا پڑتا تو میرے دل میں جتنے غم ہوتے، میرے دل میں جتنے افسردگی ہوتی، تو ان پہ نظر ڈالنے سے، ان کے چہرے مبارک کی دیدار سے، وہ سب میرے ہم، میرے غم، میرے افسردگی وہ دور ہو جاتی ان کی زیارت سے۔ اور پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 191 میں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے وفات کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سے فرمایا اوصنی بما احببتی یا بنت رسول اللہ، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو وصیت ہے مجھے حکم دے، جو وصیت کرنا چاہتی ہیں وصیت دینا۔ فجلس عند راسها واخرج من كان في البيت ثم قالت، حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرحانے بیٹھ گئے اور کمرے سے جتنے بقیہ لوگ تھے ان کو نکال دیا۔ فرمایا یا ابن عمی ما احدتنی کاذبۃ ولا خائنہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے چچا کے فرزند، آپ نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، آپ نے مجھے کبھی جھوٹی نہیں پایا، اور مجھ سے کبھی غداری بھی نہیں دیکھی کہ میں نے کوئی آپ کا حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ ولا خالفتک منذ عاشرتنی، اور جب سے میری آپ کی زندگی اکٹھے رہی ہے میں نے آپ کی کسی بات کی مخالفت نہیں کیا۔ فقال علیہ السلام معاذ اللہ انتی اعلم باللہ وابر واتقى واکرم واشد خوفا من اللہ ان اوبخکی بمخالفتی،
امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کا پناہ میں مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، آپ اس سے زیادہ عالم ہیں اور اس سے زیادہ نیکوکار ہیں اور اس سے زیادہ باتقوا ہیں اور اس سے زیادہ کریم ہیں اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہیں کہ میں آپ کو کسی بات پر، مجھے ضرورت ہو کہ میں کسی بات پر آپ کو مذمت کروں، آپ کو یاد دلاؤں کہ فلاں مسئلے کو ایسا کرنا۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جی جی امیر بالکل۔ المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی شہادت دی ہے کہ کبھی زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو غضبناک نہیں کیا اور کبھی ان کو غصہ نہیں دلایا، اور دوسری جانب سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی شہادت دی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو کبھی غضبناک نہیں کیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز دکھاؤں کہ شیعہ سنی دونوں نے روایت کیا صحیح حدیث کے ساتھ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو نکاح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، یہ لوگوں نے طے نہیں کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نکاح نہیں کیا، یہ خود اللہ نے کروایا۔ اور جس نکاح کو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے تو اس گھر میں اس طرح کی باتیں کہ ایک دوسرے سے ناراضگی ہو، ایک دوسرے سے لڑائی ہو، کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہیثمی کی جلد نمبر 9 ہے، چاپ دار الفکر۔ یہاں پر یہ صفحہ نمبر 330 ہے، طبرانی سے روایت کرتے ہیں، رواہ الطبرانی ورجال ثقات، حدیث نمبر 15208۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کی شادی کن سے کرا دوں؟ امام علی علیہ السلام سے کروں۔ اور فروع کافی میں بھی روایت ہے، شیعہ دونوں نے روایت کیا۔ جناب کلینی رحمہ اللہ نے روایت کی فروع کافی میں، یہ فروع کافی ہے یہاں پر کتاب النکاح، صفحہ نمبر 378 ہے، جلد نمبر 5، حدیث نمبر 6۔ جب حضرت لما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ دخل علیہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا دی فاطمہ اور امیر المؤمنین سلام اللہ علیہما کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے گئے اپنی بیٹی سے، وہی تبکی، وہ رو رہی تھی۔ تو جب انسان، یا عورتیں اکثر ایسی ہوتی ہیں نا، ان کی جب شادی ہوتی ہے وہ والد کے گھر سے جب نکلتی ہیں تو ان کے دل میں والدہ بھی یاد آ جاتی ہے نا، ان کی والدہ بھی وفات ہو گئی تھی، تو وہ والد کے فراق میں گھر چھوڑنے پہ تو ان کو گریہ تو آ جاتا ہے۔ قال ما يبكيك فوالله لو كان في اهل خير منه ما زوجتك۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اگر میرے خاندان میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کوئی بہتر شخص ہوتا تو میں آپ کی شادی امیر المؤمنین علیہ السلام سے نہ کرتا۔ وما انا زوجته ولكن الله زوجك، اور میں نے آپ کی شادی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی شادی کرا دی، آپ کا نکاح، آپ کے زواج جو اللہ نے خود کرایا امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ وَأَصْدَقَ عَنْكَ الْخُمْسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور آپ کا جو مہر ہے خمس ہے، جب تک زمین و آسمان برپا ہے، یا آپ کا مہر خمس ہے۔ تو اس طرح ہے کہ جس نکاح کو اللہ تعالیٰ نے کرایا ہو تو اس میں اس طرح کی ناراضگیاں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، خدا حافظ، سلامت رہے۔